السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیائے اسلام صحرا کی اڑتی ہوئی ریت کی طرح بے قرار تھی۔ وہ جبل الطارق سے لے کر وسط ایشیا کے بنجر پہاڑوں اور زرخیز وادیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بیشتر آبادی خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو پانی اور گھاس کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ ان بدویوں کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ وہ اونٹ کی پشم کا لباس پہنتے جنہیں ان کی محنتی عورتیں تیار کرتی تھیں۔ دن بھر بچے سیاہ بکریوں کے ریوڑوں کی رکھوالی کرتے، عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی رہتیں اور آگ جلانے کے لیے اونٹ کی گوبر کی اہلے تھا پتیں۔ مرد کھیتی باڑی کرتے اور لکڑی کے بل سے زمین کا سینہ چیرتے۔ یہ بل رسوں کے ذریعے اونٹوں کے شانوں سے کسا ہوتا تھا اور اگ چلانے کا کام خچروں سے لیا جاتا تھا۔ یہ بل اور آلات کشاورزی پرانی طرز کے تھے اور غالباً حضرت سلیمان کے زمانے سے فلسطین میں رائج تھے۔ وہ اللہ کے بھروسے پر انہیں آلات سے کھیتی باڑی کرتے اور اگر بارش بر وقت ہو جاتی تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی۔ یہ بادیہ پیما دشت و صحرا کے ہر چشمے اور کنویں سے واقف تھے۔ اگر کوئی اجنبی بھٹکاتا ادھر آزماتا تو ان کی دست برد سے نہ بچتا اور اسے بے دردی سے لوٹ لیتے۔ پانی سر چشمہ حیات، پانی عوام کے لیے واقعی سر چشمہ حیات تھا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو گھاس مرجھا جاتی اور گرمی سبزے کو جھلس کر رکھ دیتی۔ اس زمانے میں تالاب اور حوض سوکھ جاتے اور پانی زہر آلود ہو جاتا، بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ کم ہو جاتے۔ خشک سالی اور وہاؤس کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن اس کے براقص بہتے پانی کی فراوانی سے جنت ارضی کا نقشہ میچ جاتا۔ کہیں تو دامن ریگزار پر کھجوروں کے جھنڈ اور سبزے کی روح آفریں بہار ہوتی، اور کہیں دامن کنواں میں زمین دوز کاری سے سراب شدہ باغوں کی شادابی کے مناظر۔ مسجدوں کے کشاہ مسلمین حوضوں سے لوگ اپنی پیاس بھی بجھاتے اور گھریلوں ضرورت کے لیے بھی پانی لے جاتے۔ وہ مقام جہاں پانی میسر نہ ہوتا، نہایت افلاس زدہ اور غیر آباد ہوتا۔ دریاؤں کی صورتحال دجلہ فرات اور نیل جیسے حیات افروز دریاؤں کے کناروں پر آبادیوں کے ہجوم تھے۔ دریاؤں کی طغیانی ان کی خشک زمینوں کو پانی اور زرخیز مٹی مہیا کرتی، چنانچہ ان کی خوش حالی کا دارو مدار باقاعدہ طغیانیوں پر تھا، اور جب دریاؤں کا پانی ان کی اہل عرب کی اسلامی دنیا میں سرفرازی پچھلی 5 صدیوں کے دوران میں عرب تمام اہل اسلام میں سرفراز اور ممتاز ہو گئے تھے۔ ان کی اولیت مسلم تھی، انہیں بعد پیشین بدوؤں، سیاہ فام سوڈانیوں اور سخت کوش تاجکستانیوں پر فوقیت حاصل تھی۔ ان کی سلطنت اندلس سے لے کر چین تک پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً نصف ایشیا ان کے زیر نگیں تھا۔ بیشتر تجارت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ رومیوں کی طرح وہ بھی فاتحانہ غرور سے سرشار تھے۔ وہ ذوق جستجو کے حامل بھی تھے اور اثر پذیر بھی۔ وہ یونان اور ایران کی قدیم تہذیبوں سے خوب فیضیاب ہوئے۔ جیسے قرون وسطی کے یورپ میں لاطینی علم و حکومت کی زبان تھی، اسی طرح عربی مغربی ایشیا کا علم کی زبان قرار پائی۔ قرآن عدیم الشتال کتاب ہے، دوسری میں تو کجا اس کی نقل عربی میں بھی ممکن نہ تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ہمارے دلچسپی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔